بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 16ویں تاریخ ہے۔ آج کی دعا میں ایک روزہ دار خداوند متعال سے یہ دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہم وفقنی فیہ لموافقتی الابرار، کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، آج کے دن مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار، اور مجھے برے لوگوں سے دور رکھ۔ آج کی دعا کے کچھ اہم پیغام ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہمیں خداوند متعال سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں نیک لوگوں کی دوستی، اچھے اخلاق و کردار، حسن اخلاق والوں کے ساتھ دوستی کی توفیق اور انہیں ہمارا دوست بنا۔ دوسری دعا یہ کرتے ہوئے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں برے لوگوں سے دور رکھ، اور تیسری دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ جنت، بہشت، خلد مومنین کی جائے گاہ، ان کی آرام گاہ ہے، لہٰذا ہماری بھی آرام گاہ کو جنت ہی قرار دے۔ یہ تو اس کائنات فانی میں آئے دن فتنہ و فساد اپنے سر کو اٹھائے رہتے ہیں، تو ایسے ماحول میں ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کنارہ کشی کیوں اختیار کی، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو امیر کائنات کے اس قول پر عمل کر رہے ہیں کہ کن فی الفتنۃ کابن لبون، جبکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس قول کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، نہیں، بلکہ آپ کو فتنہ و فساد کے ماحول میں اپنے آپ کو کچھ اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ سامنے والا آپ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں 3 فتنوں نے بڑی تیزی کے ساتھ سر کو بلند کیا تھا: ناقصین، مارکین، قاسطین۔ اور جنگ صفین میں ربیع بن خیثم، جو وقت کے اور زمانے کے اعتبار سے متقی پرہیزگار کے عنوان سے مشہور و معروف تھا، یہ مولا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یا علی، آپ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا خون بہا رہا ہے، لہٰذا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں آپ کی حکومت سے باہر بھی نہیں جا سکتا، لہٰذا میرے ساتھ کچھ ایسا کیجئے کہ میں آپ سے دور بھی نہ ہو سکوں، آپ کی حکومت سے باہر بھی نہ ہو سکوں۔ تو مولا نے اسے خراسان کی سرحد کا نگہبان بنا کر بھیج دیا اور مولا نے سکوت اختیار کیا۔ مگر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ہمیں معین و مشخص کرنا چاہیے کہ ہمارا موقف یہ ہے۔ مثال کے طور پر ربیع بن خیثم کو یہ دیکھنا چاہیے تھا، بصیرت بینی سے کام لینا چاہیے تھا، تیز ہوشی سے اور تیز بینی سے کام لیتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں یہ ارشاد فرمایا کہ الحق مع علی والعلی مع الحق، یا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جو شخص سراپا حق ہو یا جس کے ساتھ قرآن ہو، کیا وہ باطل پر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمیں بصیرت سے کام لیتے ہوئے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے یہ مشخص اور معین کر کے حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہاں امریکہ اور اسرائیل کی باتوں میں آ کر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہوں اور مظلومین کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، مگر جب ہم دیکھتے ہیں نظر عمیق سے کام لیتے ہوئے، بصیرت سے کام لیتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں، اسرائیل اور امریکہ ناحق ہے، وہ باطل پر ہے، لہٰذا ہمیں مظلومین غزہ و فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے، دنیا کے مظلومین کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ امریکہ و اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں بصیرت سے کام لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔